اس کے متعلق کیا آپ مدنی پل ارشاد فرما دیں؟ یہ تو واقعی ایک ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مالدار جو ہوتا نا اس کا یوں کہیں نا خامہ خواہ کا ایک روب ہوتا ہے جس کو میں کھوٹاڑا روب بولتا ہوں. اب مالدار جیسے کوئی پارٹی ہے بڑا سیٹ ہے تو اس سے آدمی کیا تھوڑا وہ دب کے بات کرے گا حاجی صاحب حاجی صاحب. اب حاجی صاحب ایک دمڑی بھی دے گا نہیں. ہاں یہ نہیں کہ آپ نے حاجی صاحب بولا تو یہ 100 کا نوٹ دکھایا اور اگر بالکل سر جھکا کر نگاہیں نیچی کی ہے حاجی صاحب بولا تو 500 کا نوٹ نکالا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خالی خالی مسکا پالشی ہے. تو یعنی یہ ہم لوگوں پر پارٹیوں کا پتہ نہیں کیوں روب ہے. یار یہ بیچتا کیا یہ پارٹی اپنے کو دیتا کیا کہیں دیتا بھی نہیں ہے پھر بھی روب ہے. یار چلو جو کچھ دے آدمی تو اس کی آدمی چاپلوسی بھی کرے تو کہیں نہیں دیتے پھر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ایک میں وہ جنرل بات کرتا ہوں ورنہ کچھ دیتا بھی ہو تو اس کی بھی خوشامد نہیں کرنی چاہیے کہ خوشامد کے معنی جھوٹی تعریف ہے. اگر یہ ان معنوں کر خوشامد کرے گا تب تو ظاہر گناہ گار ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک ہے کہ وہ روب ہوتا ہے. اچھا مالدار کے یہاں اگر کوئی مصیبت آئی تو واقعی اس کی دل جوئی زیادہ کی جاتی ہے. اس کی طبیعت زیادہ پوچھی جائے گی. اس کے پاس وہ قیادت کرنے کے لیے میں نے تو دیکھا بڑی بڑی شخصیتیں بعض اوقات اگر کوئی پارٹی بیمار ہو نا تو بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں وہ بائی ایئر آتی ہیں. یہ بھی دیکھا ہے. اور بھیڑ ہوتی ہے قیادت کرنے والوں کی. اگر کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے نا الٹی سیدھی سخت تو وہ کافی رش یہ اس معاشرے میں دیکھا ہے میں نے. اور بس دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت کچھ. میں نے بھی دیکھا ہے میرے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. اچھا اب اس کے برعکس غریب اگر بیمار پڑتا ہے تو اس کو کہیں نہیں پوچھتے یار. تو یہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین کا کام کرنا ہے نا تو ایسوں کو دلجوئی زیادہ کرنی چاہیے کہ دلجوئی کرنے سے آدمی قریب آتا ہے. اور ہم کو مسجد بھرو تحریک بھی چلانی ہے تو مالداروں سے کو مسجدیں تھوڑی بھرتی ہیں. مالدار بھی کا فجر کی نماز میں آئے گا اور اس کو تو ڈاکوؤں کی گنیں نظر آئیں گی کہ میرے کو کڈنیپ کر جائیں گے. ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں تو اس طرح کا ہے. تو یہ غریب ملیں گے کیا کسی مالدار کو دیکھا کہ بھی صدائے مدینہ لگا کر فجر میں قوم کو جگاتا ہو؟ نہ. مالدار تو ایسی چلا کر کانچ کے کیبن میں بند ہو کر آرام فرما رہا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں. سارے مالدار ایسے نہیں ہوتے. خدا ترس مالدار بھی ہوتے ہیں نیک نمازی مالدار بھی ہوتے ہیں. میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. مگر صدائے مدینہ لگانے والا کوئی میں نے مالدار آج تک سنا نہیں ہے. کوئی ہو تو مجھے پتا دے دینا کہ بھائی یہ فلاں سیٹ صاحب جو ہے نا یہ پابندی سے صدائے مدینہ لگاتے ہیں. میں نے تو غریبڑے دیکھیں. غریبڑے بھی وہ کہ جن کو کوئی منہ بھی نہ لگائے. سچی بات ہے. ایسے غریبڑے ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کی بھی وہ تک نہیں ہوتی بیچارے کی اور یہ بولتے ہیں میں صدائے مدینہ لگاتا ہوں. یہ اس طرح کے یہ ایک کوالٹی فکس ہے. اس میں فریش کوالٹی اتنی زیادہ نہیں ملے گی کہ بعض داڑھی اور امامے والے بڑے موبیدار نظر آتے ہیں لیکن کئی نئے ہوتے ہیں بیچارے وہ جوش میں آ کر امامہ اور داڑھی اور سب سجا لیتے ہیں لیکن یہ ابھی انڈر پروسیس ہوتے ہیں. یہ زمانے کوشش میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اپنے یہاں تو جیلوں سے چھوٹ کر آتے ہیں قیدی وہ بھی امامہ سجا لے کر اور یہ کتھئی چادر ڈال لیں گے سفید چادر. اپنے کو لگتا ہے کہ بہت بڑی مطلب میں نے کہا علمی شخصیت ہے اور جب بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 3 مہینہ 13 میں بیچارہ. اپنے عوام جو ہے ایسے جو ہوتے ہیں. یہ آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں. اب ایک اچھا خاصا مولانا وہ امامہ تو سفید چادر تو کتھئی چادر اس طرح میں بیٹھا ہوں نا اس طرح یہ بہت بڑا مولانا بیٹھے ہوئے اپنی وہ ماضی کی یادیں دہرا رہا تھا کہ بھائی میں تو ایسا ڈاکو تھا اور ایسا مطلب یعنی کہ پرلے درجے کا بطہ خور تھا کہ میرے کو جاگ کر وہاں دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. خالی میرا فون چلا جاوے یا پیغام مل جائے کہ بھائی یہ اس نے بولا ہے کہ اتنے پیسے پہنچا دو تو یہ میرے کو بتا پہنچا جاتے تھے. وہ علاقہ شہر قوم میرے سے بیزار تھی تنگ تھی. لوگ گھر بند کر دیتے تھے مطلب کہ یہ کہیں آ نہ جائے. دکانوں پر لوگ غائب ہو جاتے تھے. میرے سے بہت ڈرتے تھے. سامنے کوئی آ جاتا
تو اس کو مطلب یعنی کہ بعد اوقات یہ کہ جیسے ناشتہ کر کے آیا تو میز کے ادھر بیچ میں انگلی مار کے اس کو مطلب اگلواتا تھا کہ آج تو نے کیا کیا ناشتے میں انڈے پراٹھے کھائے نکال جلدی، تو وہ سارا کر کے میرے پاس یہ ٹیک تھا نکلواتا تھا اور میں اس سے انجوائے، میں ایسا ظالم اور ساؤ مطلب جانور جیسا تھا۔ یہ دعوت اسلامی والوں نے مجھ پر انفرادی کوششیں کی، میرے پیچھے لگے اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ میرا بچہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کر اب حافظ قرآن ہو چکا ہے۔ میرا ماضی تو ایسا تھا، میں بتایا کہ لوگ میرے سے بیزار تھے، اور میرے پاس جو مال جمع تھا جب میں نے توبہ کی تو جا جا کر جتنا ہو سکا میں نے لوگوں کو پہنچایا گھروں پہ ان کے کہ یہ تمہارا، وہ حیران ہو گئے میں نے لوٹا تھا، میں دعوت اسلامی والوں نے مجھے توبہ کروائی ہے۔ آتا ہے بڑا روتا ہے بیچارہ کہ اس کا ماضی ایسا خوفناک تھا، اپنے ایسے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ خدا کی شان ہے کہ یہ ایسا خوفناک ڈاکو آج مطلب امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو غنیمت سمجھو نا یار، نہیں تو یہی تھا جو کر تمہارے گھر لوٹتا تھا۔ آپ غریبوں کو پوچھو، یہ غریب آپ کو زیادہ کام دیں گے، مالداروں کو بھول جاؤ، یہ آپ کی نیکی کی دعوت کے لیے نہیں چلیں گے، یہ مبلغ نہیں بنیں گے، یہ کابینہ اور ڈویژن تو حلقہ نگران تو ضلعی نگران یہ نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی ہو تو الشاذ کالمعدوم، کہ نہ یہ کم ہوتا ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ہاں یہ پیسے دیں گے، ان سے آپ بھلے پیسے لو، یہ بھی جس کے اس میں سعادت ہوگی نصیب میں وہ دعوت اسلامی کو پیسے دے گا۔ 100% حلال ہے آپ کے پاس تو صحیح نصیب، جزاک اللہ۔ اگر حلال نہیں ہے، حرام کے پیسے ہم کو نہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک اور پاک مال قبول فرماتا ہے۔ جنرلی سزائے مدینہ آپ کو اس میں غریب طبقہ کچلا ہوا، جس کو بولا لوور جو طبقہ مانا جاتا ہے، وہ دین کے حوالے سے لوور نہیں ہوتا، وہ اپر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بیچارہ جو لوور کہلاتا ہے، غریب طبقہ یا متوسط الحال طبقہ، یہ آپ کو ملے گا۔ صدائے مدینہ لگائے گا، یہ علاقہ دورہ ہو رہا ہے، نیکی کی دعوت میں جائے گا۔ سیٹ صاحب نہیں جاتے، سیٹ صاحب کی مہربانی ہے، ہزار احسان ہے کہ یہ نیکی کی دعوت والے جو آئے ان کی سن لے، ورنہ سیٹ صاحب بول دیں گے یار ابھی کا تم لوگ آ گئے، میرے کام کا ٹائم ہے ابھی۔ تو یہ حضرات جو ہے نا، یہ عموماً میں یہ بات عموم پر کر رہا ہوں، ویسے بعض مالدار بھی ہمارے ذمہ دار ملیں گے آپ کو، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ باقی غریب 12 ماہ 25 ماہ کون بھائی کرے گا سفر؟ یہ دو ہاتھ کون اٹھائیں گے؟ یا سیٹ صاحب اٹھائیں گے؟ نہ بابا نہ، سیٹ صاحب 3 دن کے قافلے میں تو سفر کریں، اچھا کرتے ہیں کیا؟ سال میں عاشورے میں اپنے شہر میں ذرا حالات یوں ہوتے ہیں، چلو بھائی کہیں وہ ادھر مضافت میں جا کے وہ اپنی جان کی حفاظت ہوگی، وہاں پڑے رہیں گے 3 دن کے لیے، تو سال میں ایک بار۔ اگر بعض سیٹھیے کرتے بھی سفر سال میں ایک بار ہو، بھی چھٹیاں ہوں، موڈ ہو اور حالات خراب ہوں تو پھر بھاگ کے وہ کسی مسجد میں چھپ جائیں گے۔ ہر مہینے 3 دن سفر والوں کی لسٹ بھیجو مجھے، کون کون سی پارٹی کرتی ہے۔ بلکہ پارٹیوں سے جو کانٹیکٹ رکھتے ہیں نا، یہ بھی بعضوں کا چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، یا پارٹی نہیں ہوتے، پارٹی چھاپ ہوتے ہیں، پارٹی مارکا ہوتے ہیں، یہ بھی سفر کا کرتے ہیں قافلوں میں، بہت کم۔ یہ پیسہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے دل لگانا چاہیے۔ پیسہ یہ عملی طور پر دین کا کام کرنے میں اسپیڈ بریکر ہے۔ یقین نہ ہے تو آپ کسی مالدار کے پیچھے انفرادی کوشش کر لو، اگر آپ 3 بار 3 دن کا سفر کروا بھی لوگے تو اتنی کوشش اگر کسی غریب کے پیچھے کرو گے نا تو وہ 12 ماہ کے لیے تیار ہو جائے گا شاید۔ ایک مالدار کا مجھے پتا دے دو کہ جو وقف مدینہ ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ وقف مدینہ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی وقف کر دے دعوت اسلامی کے لیے اور وہ دین کا کام کرتا رہے دعوت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، جہاں دعوت اسلامی رکھے، جس ملک میں رکھے، اپنے شہر میں رکھے، دوسرے شہر میں رکھے، اپنے ملک میں رکھے، دوسرے ملک میں رکھے، اس کو ہم وقف مدینہ بولتے ہیں۔ آپ کو سینکڑوں وقف مدینہ دعوت اسلامی میں ملیں گے انشاءاللہ، لیکن مالدار ایک بھی نہیں ملے گا۔ اس میں تو میں وثوق کے ساتھ کہوں گا مالدار ایک بھی نہیں ملے گا۔ مجھے پتا ہے مالدار کے مال کا اسپیڈ بریکر یہ سعادت اس کو لینے ہی نہیں دے گا۔ یہ میرا مطلب ہے کہ ایک تجربہ ہے میرا۔ اچھا 25 ماہ کا سفر ایک بھی مالدار نہیں ملے گا، 12 ماہ ایک بھی مالدار نہیں ملے گا، 92 دن 30 دن
शायद कोई इक्का दुक्का मिल जाए, और 3 दिन में कोई 10-5 मिल जाए। बाकी दावत इस्लामी चला रहे सीधी बातें गरीब। तो मैं तो साफ गो आदमी हूँ कि मैं सेठों के पैसों पर तो पलने वाला हुई नहीं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई कान खींचने वाला भी चाहिए ना, सेठों के भी कान खींचे। अब सेठों का माल के खाएंगे तो फिर कान कैसे खींचेंगे इनका। खैर, हमारे पास बहुत सेठ है, अल्लाह की रहमत है। सिर्फ वो सेठ है कि जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी जली कटी सुनकर मुझसे बदजन नहीं, ज्यादा मुतासिर होते हैं और खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी खुशफहमी है। वरना तो सेठ भाग जाते हैं ना, भागते नहीं सेठ। हमारे सेठ बहुत सॉलिड है, अल्लाह की रहमत है कि करोड़ों रुपए दावत इस्लामी पर मतलब निछावर करते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह इनको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। और काश मतलब ये कि ये प्रैक्टिकली भी दावत इस्लामी का मदनी काम करें, काफिलों में सफर करें, मदनी इनामत पर अमल करें, और इस तरह वक्फे मदीना 25 माह 12 माह की भी तरकीबें करें। ये इनकी आखिरत के लिए बेहतर है। जितना शहद डालोगे इतना मीठा होगा। तुम्हारा लेके मालदारों की भी ताजियत करें, इयादत करें, और गरीबों की भी ताजियत और इयादत करें। गरीबों को अव्वलियत दें, फौकियत दें। खुश भी बहुत होते हैं बाबा इससे। इनके दिल कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश होते हैं। मुझे याद आया आपके खुश होने पर कि ठट्ठा शरीफ में 2 रोजा इज्तिमा था दावत इस्लामी के अवाइल में। शायद उस वक्त आप माहौल में नहीं होंगे, निगरान शूरा गालिबन नहीं होंगे माहौल में, तो हम लोगों ने किया था वहां ठट्ठा शरीफ में। तो वहां साथ ही करीब में एक नहर थी। तो नहर में एक बेचारा कोई लड़का होगा 10-12 साल का, वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो नहर में उतर गया होगा। तो गर्मियां होंगी और ये सीजन होगा ना, तो वो बेचारा उसमें डूब गया। और जो भी मुसलमान डूब कर मरे वो शहीद होता है, ये मदनी फूल ज़हन में रखिएगा। तो वो शहीद हो गया। हैदराबाद का वो बच्चा था। तो हम हैदराबाद में जब हमारा काफिला गया था, जब तो मैं कुछ ईसाई भाइयों के साथ उस बच्चे के घर पे गया। इनके वालिद और कुछ 2-4 अजीज जमा थे वहां। मैंने ताजियत की। इसके वालिद साहब ऐसे दीवाने निकले और वो ऐसी बात कर गए कि यार हैरत में डाल दिया। ये बोला कि मेरा बच्चा तो खैर गया और खूब गया, ना ये बच्चा जाता ना तुम लोगों के कदम मेरे गरीब खाने पर आते। गरीब आदमी था बेचारा कि हमारे घर पे, वरना ऐसे नेक लोग और भी थे ना, दाढ़ी वाले, इमामे वाले, बोले ऐसे लोग हमारी नसीब का कि हम गरीबों के पास आए। ऐसा मतलब वो ऐसे तासुर है। तो गरीब ऐसे खुश हो जाते हैं। तो गरीबों को क्या जाना चाहिए, तो इससे इनकी नस्लों की इस्लाह होगी और ये लोग दावत इस्लामी की तरफ और करीब आएंगे। मालदारों का भी जाएं, लेकिन ऐसा ना जाएं मालदारों के यहाँ कि आप तोहमत की जगह पर खड़े हो जाएं। सिर्फ मालदारों क्या जाएंगे, बड़े लोगों की मतलब वो हम यहाँ मिलाते रहेंगे तो ज़ाहिर है कोई भी बोलेगा यार ये तो पैसे वालों के पीछे मतलब यानी कि घूमता है। पहले हमारा मौजू चला था वो अमीरों में 26 माह, तो वो सदाए मदीना। बापा वो मैसेज आना शुरू हो गए कि मैं एले सरबत में से हूँ, मैं सदाए मदीना लगाता हूँ, तो मैंने 26 माह भी किए, ये भी आ गया है। तो इस तरह करके भी कुछ SMS का सिलसिला मदनी चैनल पर इस वक्त जिम्मेदारान को आना शुरू हो गया है। वो पैसे वाले भी कहते होंगे ना यार हम भी तो वापस आ गए। ओ इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अक्लमंदा है वही उम्र गालियां। उन्हें कल पिछली बार या कोई किसी ने सवाल में कहा ही तो था, मैं आपसे इरशाद फरमा रहा हूँ। तो ये अच्छा अवाम ये मैं जो बोल रहा हूँ ये भी नहीं समझते होंगे अवाम, इसमें क्या हुआ इरशाद फरमा रहा बोला तो। अच्छा ये भी मेरे को टक्करेंगे, आप अभी तो अर्ज कर रहे थे। तो अवाम को बताना भी नहीं चाहिए, भले बोलते रहे मीठे लगते हैं, इस तरह बोलते हैं ना मैं आपसे फरमा रहा था, मैं तशरीफ लाया हूँ। ये तो आम बोलते हैं, मैं मुल्तान से तशरीफ लाया हूँ। तो खैर ये मालदार अपने आप को मुंह से बोले मालदार हूँ, यही बोलता हूँ। ये कोई मालदारों का दीवाना बस, या ये फिर इसकी कोई तावील होगी कि मेरे पास ईमान की दौलत है, और ईमान की दौलत होते हुए मैं गरीब खाएगा।
یہ بھی بات صحیح ہے اگر اس تعویل سے بولتا ہے، لیکن ہمارے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کے بعد نوٹوں کی اتنی ٹھوکریاں ہو کہ گننے کی فرصت نہ ہو، اتنی ہو، اور مال کے انبار لگے اس کو پتہ نہ ہو کاروبار کہاں تک پھیلا ہوا ہے، بڑی پارٹی ہے اس کو پارٹا بولتے ہیں نا، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں مالدار اہل ثروت سے مراد وہ ہے۔ اب یہ کہ صاحب نصاب یا صاحب یعنی کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس طرح کے جو عوام ہوتے ہیں نا جو بیچارے تھوڑی بہت زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمارے عرف میں اس کو غریب بولتے ہیں یا متوسط الحال بولتے ہیں ہمارے عرف میں، کہ بیچارہ چھوٹا آدمی غریب آدمی ہے۔ تو مالدار وہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جس کو یہ اربوں روپے یا کم از کم کروڑوں روپے جس کے پاس ہو نا، کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہو، وہ اگر بولے نا کہ میں اب یہ بولے آگے کہ میرے پاس اتنے کروڑ روپے، کڈنیپ کر جائے گا بیچارے کو، یہ مسئلہ ہو جائے گا دوسرا۔ تو ماشاءاللہ چلو ایک دیوانے کا آئی گیا کہ میں اہل ثروت ہوں، 26 ماہ بھی سفر کیا ہے، مرحبا۔ باپا ایک ماہ سے ایک سے زائد مطلب SMS کا کچھ سلسلہ چھوٹا موٹا بن چکا ہے۔ اگر میں غریبوں کو اگر اس میں مقابلے پہ لگا دوں گا تو آپ SMS سنبھال نہیں سکو گے، ہاں اتنے آ جائیں گے، غریبوں کا غلبہ ہے۔ کام کرتے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سب سے پہلا مبلغ تھا نا، وہ بہت غریب آدمی مانا جاتا تھا، غریب ہو یا نہ ہو مانا جاتا تھا بہت غریب آدمی ہے۔ تو وہی نا کہ امام کی دولت ہوتے ہوئے غریب کائے گا۔ وہ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ غریب آدمی جو شکوہ کرتا ہے کہ میں غریب ہوں، بہت فقیر ہوں، وہ غور کرے کہ اللہ تعالی یعنی کہ ایک عموم پر بات فرمائی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مالدار کے بعد عقل کم ہوتی ہے۔ ناراض نہ ہو مالدار صاحبان، مالداروں کے بعد عقل کم ہوتی ہے اور غریبوں میں فقیروں میں عقل زیادہ ہوتی ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دلیل دینے کے لیے امام غزالی نے قول بھی نقل فرمایا ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عقل بھی رزق کا حصہ ہے۔ تو جس کو عقل زیادہ دی جاتی ہے اس کو مال بسا اوقات اکثر کم دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ یہ بولتا ہے کہ میں غریب ہوں، یہ کیوں مطلب بیوقوفی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نادان ہے یہ ایسا بولتا ہے اور اپنی غربت کے رونے روتا ہے۔ اللہ نے اس کو عقل جیسا رزق دیا ہوا ہے، عقل جیسی دولت دی ہوئی ہے، عقل جیسی نعمت دی ہوئی ہے۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ چل فلاں مالدار کہ جس میں عقل کم ہے، تیری عقل اس کو دے دی جاتی ہے اور اس کا مال تجھے دے دیا جاتا ہے، قبول کرے گا؟ تو کبھی بھی اپنی عقل جو ہے کوئی مال کے عوض بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غریب جو عقل مند ہوگا وہ تیار نہیں ہوگا، جو پھٹ کر کے ہاں بول دے گا اس کا مطلب اس میں عقل ہے ہی نہیں۔ عقل اتنی بڑی نعمت ہے، عقل ہی سے تو رب کی معرفت ہوئی، عقل ہی سے جنت دوزخ کی پہچان ہوگی۔ عقل والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو بیوقوفوں کا سردار ہوتا ہے تو وسوسوں کے پیچھے گھومتا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مالدار ہیں، میں سب کو نہیں کہتا کہ یہ بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن عموماً مالداروں میں عقل کم ہوتی ہے۔ مالدار آپ کو عیاشیوں میں زیادہ ملیں گے، مالدار گناہوں میں زیادہ ملیں گے، غریب نسبتاً گناہوں میں کم ہوں گے۔ مالداروں میں تکبر زیادہ نظر آئے گا، غریبوں میں کم نظر آ جائے گا۔ جو بھی عقل مند ہوگا میری باتوں کو اگر سوچتا چلا جائے گا نا، تو سمجھ میں آئے گا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بجا فرمایا، یعنی جو مال کے پیچھے مارا پھرتا ہے، مختلف ملکوں میں اپنی برانچ قائم کرے گا، مختلف اکاؤنٹ کھلوائے گا، ادھر دولت ادھر دولت، یہ سودا وہ سودا، یہ مال کھینچ لیا وہ مال کھینچ لیا، ادھر دکان کھول دی ادھر شاخ کھول دی ادھر برانچ کھول دی، یہ عقل مند نہیں ہوتا۔
یہ بیوقوف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کہ وہ قیمتی لمحات، وہ قیمتی سانس جو اس کو یاد الہی میں گزارنے چاہیے تھے، یہ یاد مال میں بسر کر رہا ہے، وہ برباد کر رہا ہے۔ اس کو یاد مولا کے لیے وقت پھر نہیں ملتا، کیونکہ اس کو جو ٹینشن ہوتا ہے یہ مال کا ہوتا ہے۔ پھر مال چوری ہوتا ہے تو ٹینشن، ڈاکو آیا تو ٹینشن، کوئی سودا کینسل ہوا تو ٹینشن، اگر مال لیا اور بھاؤ گر گیا تو ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے۔ آپ اللہ والوں کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ان میں آپ کو مالدار بہت کم ملیں گے، بالکل بہت کم ملیں گے۔ اور جو مالدار ملیں گے یہ ان ہستیوں میں سے ملیں گے جن میں عقل وافر مقدار میں ہے، کیونکہ ہر مالدار عقل سے کورا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ عموم پر بات کی امام غزالی نے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مالدار میں عقل نہیں ہوتی۔ تو جو صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے بڑے مالدار تھے صحابہ میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کے واقعات ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح گنتی صحابہ کرام ملیں گے جو مالدار تھے، باقی اکثریت اس میں غریب اور مظلوم افراد تھے، غلام، ایک تعداد تھی غلاموں کی جو ظلم سہ کر وہ اسلام کی طرف آئے، غربا، تو غریبوں میں سے دین، غریبی سے آئے نا، غریب سے دین آیا، اور حدیث شریف میں یہ غریبوں سے یا غریب سے دین آیا اور غریبوں میں یہ جائے گا، ختم ہوگا، پورا ہوگا، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو اب یہ کہ اس طرح کے مالدار میں اگر عقل ہوتی تو یہ کبھی بھی وہ مال کو بڑھانے کی زیادہ فکریں نہ کرتا، کیونکہ مال جتنا ہے بڑھائے گا اتنا وبال بڑھتا ہے۔ قیامت کا حساب کوئی آ کر بول تو دے کہ میں دے سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا پائی پائی حلال تھا یقیناً، کیونکہ ہر صحابی عادل ہے، کوئی صحابی فاسق نہیں ہے، سب کے سب صحابی قطعی جنتی ہیں۔ تو یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف چونکہ سب صحابہ سے مالدار تھے، اس لیے یہ حساب کی وجہ سے، جو حلال مال پر حساب ہے نا، تو حساب کی وجہ سے اتنی تاخیر ان کی ہوگی کہ سارے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے، حلال قطعی کے حساب۔ اب یہ مالدار عقل مند ہے کہ اس کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں، حرام اس کو یہ سمجھتا ہے میں پائی پائی کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں سارا حلال کماتا ہوں، میں تو کسی حق نہیں دباتا، میں تو ٹائم پر اس کا قرضہ بھی دے دیتا ہوں، کسی کو وہ آٹیاں بھی نہیں مارتا ہوں، مال بھی بتا کر ستھرا بیچتا ہوں، میرا سب حلال۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو نہیں پتا ہوتا، یہ کئی بار یہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو مسائل ہی نہیں پتا ہوتے، کیونکہ مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو تجارت کرتا ہے اس کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جاننا، تو اس کو مسائل آتے ہوں۔ اب نہیں جانے گا، خالی خوش فہمی میں رہے گا کہ میں کسی کا یوں نہیں کرتا ہوں، میں کسی کا حرام نہیں کھاتا ہوں، میں کسی کا پیسہ نہیں دباتا ہوں، یہ ان باتوں میں یہ سچا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو معلومات نہیں ہوتی تو جہالت کی وجہ سے یہ سود میں پڑ جاتا ہے۔ بہت بعض اوقات معمولی غلطی کی وجہ سے آدمی سود میں جا پڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو سیکھنا اس کا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو مالدار ہوتا ہے یہ عموماً عقل اس میں کم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے، کسی مالدار سے آپ کی فری شپ ہو تو اس کو یہ مت کہنا کہ وہ دیکھا نا الیاس کہہ رہا تھا تو واقعی بیوقوف ہے، تو پھر اس کا دل دکھے گا۔ تو ابھی اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے کسی مالدار کا نام تو لیا ہی نہیں، میں تو جنرل بات کرتا ہوں، اور میں یہ پہلی بار تھوڑی اس طرح، میں تو مالداروں کے کان کھینچتا ہی رہتا ہوں، مالدار ہنستے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا باپا ہے، ہم کو بھلے بولے، اور کوئی نہیں بولے، باپا بھلے بولے۔ تو میں یہ جنرل بات کرتا ہوں، اور دنیا میں ایک تعداد مالداروں کی جو مجھ سے محبت کرتی ہے الحمدللہ، اور یہ سمجھتی ہے کہ مطلب یہ ہم کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے، جہنم سے گھسیٹ رہا ہے کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، ہم کو ہماری آخرت کی بہتری کے لیے کر رہا ہے۔
अंडरस्टूड है। और मेरी क्या किसी से ذاتی दुश्मनी थोड़ी है। मालदार तो बहुत मीठा मीठा लगता है, माल खिलाता है, अच्छे अच्छे कीमती तोहफे देता है। गरीब आदमी तोहफा देता भी है तो 8 आने वाला कार्ड देता है, 2 रुपये वाला रिसाला देता है। अब मालदार देगा तो ज़ाहिर है कि वो अपने हिसाब से वो तोहफा देगा। तो यूं मालदार तो किसको मीठा नहीं लगता। लेकिन मतलब ये मिठास जो है ना, ये ऐसी अपनी चाट नहीं लगनी चाहिए कि हमको हक गोई से महरूम कर दे। हक गोई, अल्लाह ताला हमारी सलामत रखे, इसको और बरकत दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अला अल-हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये अगर ये नसीब हो जाए ना तो अरे वाह, पीर शरीफ आने वाली होगा। बेशक, काश ये मुझे नसीब हो जाए, गोल के कोई मुझे पिला दे यार। ये कुफले मदीना, लगा रहे कुफले मदीना, लगा कुफले मदीना, लगा रहे इंशाअल्लाह गीबत के खिलाफ जंग, जारी ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के जोर कुफले मदीना लगा रहे इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व सर जल्ल पे इमामा, सजा रुख रहेगा, पे दारी, सजी सर रहेगी, पर जुल्फे, सजी रहेगी, अक्सर नजरें, झुकी हया रहेगी, से नजरें, इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, जारी मस्जिद पर रहेगी, तहरीक, पहले तोलो, जारी रहेगी इंशाअल्लाह। पहले तोलो, बाद में बोलो, पहले तोलो। बाद में एक बोलो। चुप, तो एक चुप, सो सो एक चुप। सो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बापा भी खामोश शहजादा की तरगीब दिलाई जा रही थी तो पाक काबीना अजमेरी चकवाल जामिया के तलबा मदनी काफिले के आशिकान रसूल और दीगर आशिकान रसूल के साथ ये इस वक्त मदनी मुज़ाकरे पे नेट के जरिए हाजिर है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, इनके हाथ में बापा रिसाला भी कुफले मदीना मौजूद है। माशा अल्लाह, मरहबा। अच्छा, बहरहाल ये कि आज दूसरी शबे सफर मुजफ्फर है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तीसरी, और पहली पीर शरीफ। और पहली पीर शरीफ जो है ना, ये हमारे इस्लामी भाई जो हैं, इस्लामी बहनें हैं, इनके यहाँ ये यौम कुफले मदीना मनाने की तरकीब होती है कि इस माने कोई जबान कंट्रोल में है। तो पीर शरीफ को वो खामोश शहजादा रिसाला पढ़ना होता है, खुद पढ़े या इज्तिमाई तौर पर पढ़ें, तो मिलकर सारे मिलके 2-2 सफ़े 2-2 सफ़े 3-3 सफ़े पढ़ें, या आधा दो जने मिलके पढ़ें। तो इस तरह ये पूरा खत्म करना होता है रिसाला, आपस में या अकेला। ये पीर शरीफ को इतवार को गुरूब आफ्ताब से पीर शरीफ शुरू हो जाएगा, और पीर के गुरूब आफ्ताब तक ये यौम कुफले मदीना रहेगा। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 72 घंटे का लगाया करता हूँ इसमें सिलसिला। तो मेरा इंशाअल्लाह 72 घंटे का मदनी ये अय्याम कुफले मदीना होंगे। तो आपकी जो मर्जी, आप यौम कुफले मदीना मनाएं या अय्याम कुफले मदीना मनाएं। भाई हिंद राजनगर ज़हीरी काबीना वाले क्या करेंगे तरबियती कोर्स में? जो शुरका इस वक्त नेट के जरिए मौजूद है, या अय्याम कुफले मदीना मनाएंगे, यौम कुफले मदीना मनाएंगे? बाबा की बारगाह में हाजिर। अभी इनका पैगाम आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखो, नियत का ये इजहार जो है ना कि मैं ये करूंगा, ये उसी वक्त हो कि जब वाकई ये दिल में वाकई नियत मौजूद हो कि मैं ऐसा करूंगा, वरना फिर ये कि इसका इजहार झूठ हो जाएगा, और झूठ बोलना वैसे ही गुनाह है। रिसाला नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, झूठ बोलेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो रिसाला पढ़ना अगर किसी ने यौम कुफले मदीना मनाया, वाकई इन्हें बोला नहीं कुछ भी, जैसे उसके अभी मैं आगे अर्ज कर रहा हूँ, और रिसाला नहीं पढ़ा, जब भी वो ऐसा नहीं है कि यौम कुफले मदीना उसने नहीं मनाया। बात ऐसा तो जिनको पढ़ना ही नहीं आता, मैं अपना कहूँ, मैं नहीं पढ़ पाता, तो मैं अब ये पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ तो लूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, नौकरी कौन सी है। तो मेरा दूसरा जो तहरीरी काम होता है
کہ وہ بھی دین کا کام ہے, وہ میرا رکے گا تب میں جا کے پڑھوں گا یہ. تو اس لیے میں وہ رسالہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتا. لیکن میں 3 دن ایام قفل مدینہ الحمدللہ اپنے طور پر جیسا ہو سکتا ہے ٹوٹا پھوٹا منا لیتا ہوں. بلکہ میرا تو بعضوں کا تو وہ عموماً ایام قفل مدینہ چل رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو یہاں ویسے ہی خلوت ہی آج کل تو تقریباً ہے کہ ایک ہی اس طرح میرے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کتنی باتیں کرنی, اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو 12 تحریری گفتگو یا اشارے سے گفتگو کا بھی ہمارے یہاں سلسلہ رہتا ہی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کئی دن تک ویسے بولنے کی ہماری ترکیب نہیں ہوتی. ٹیلی فون کی ترکیب میری بہت ہی کم ہے, کیونکہ یہ موبائل فون بھی اینٹی قفل مدینہ ہے عموماً اگر دیکھا جائے تو. اس سے آدمی وہ چپ رہنا اس کے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو جو آپ ترکیب بنائیں تو قفل مدینہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ فضول باتیں نہ کی جائیں, خصوصاً فضول باتوں سے بچا جائے. فضول باتیں ویسے ہی ہمیشہ بری ہے, گناہ نہیں ہے لیکن ذرا اچھے بھی نہیں ہے. فضول ہوتی ہے جس میں نہ ثواب نہ گناہ. تو فضول باتوں سے بچیں کہ فضول باتیں عموماً گناہوں میں ڈال دیتی ہیں. ہاں جو مطلب نیکی کی دعوت پر مبنی باتیں وہ ضرور کریں. باقی جو ضرورت کی باتیں وہ جہاں تک ہو سکے کہ جو سامنے والا اگر آپ کے ذہن کا ہے تو اشارے اور لکھ کر لیں. اگر ماں باپ کی نہیں ہے ترکیب اس طرح کی تو ان کو تشویش میں نہ ڈالیں. یوں اشارے کرتے رہیں اور کیا 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 کر کے وہ پریشان ہوتے رہیں گے. تو یہ قفل مدینہ نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا شامل نہیں ہے قفل مدینہ میں. اس طرح اور کوئی بھی اس طرح بھائی جو آپ کے اشارے نہیں سمجھتا اور بات ضرورت کی تو زبان سے کر لیں. یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. نیکی کی دعوت ہے, انفرادی کوشش ہے, وہ کر لیں زبان سے. بعض جگہ تو بولنا واجب ہوتا ہے. اب کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ نے منہ بند کر کے قفل مدینہ یوں کر دیا, یہ قفل مدینہ نہیں ہے. یہ تو گناہ گار ہوں گے کہ سلام کا جواب تو زبان سے دینا پڑے گا, فوراً دینا ہوگا. لیکن سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تو یہ اشارے سے جواب تو چلے گا ہی نہیں یہاں. یہ بھی قفل مدینہ نہیں ہے جواب اشارے سے دینا, زبان سے دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو کہیں بولنا زبان سے ہی سنت ہوتا ہے تو سنت کے مطابق زبان سے بولنا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ اب یوم قفل مدینہ کون کون لگائے گا؟ یوم لگائیں گے, ایام لگائیں گے. یوم قفل مدینہ منانے والے ہاتھ اٹھائیں, حاضرین ناظرین. باپا ہند والوں نے ایام قفل مدینہ 26 اسلامی بھائیوں کا انہوں نے پیغام دیا. ماشاءاللہ. اور یہ بابا یہ خاموش شہزادہ بھی جو ہے نا, مجھے وہ مجلس تراجم کی طرف سے پرچی ملی ہے. عربی, انگریزی, ہندی, گجراتی, سندھی, چائنیز زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سمجھ پڑ جائے تو بولنے کے بعد ایسا پچھتاوا ہوگا کہ یار کہاں بولا یار, میں چپ مرتا تو اچھا تھا یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو تو